کہ ان سارے سوالوں کا جواب ایک کتاب دیتی ہے، اور وہ قرآن۔ سبحان اللہ۔ قرآن مسلمان پڑھے، غیر مسلم پڑھے اللہ کے واسطے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے یہ سب کے لیے ہے، اسے آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئیں، کس لیے آئے ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا امتحان گاہ ہے، اور اصل چیز تو آخرت ہے۔ اور میں اور الجھانا چاہتا تھا، فتح کلامی معاف، ہم نے تو قرآن مجید کو الماری کے اوپر رکھ دیا ہے، اگر پڑھتے بھی ہیں تو صرف عربی میں پڑھ لیتے ہیں۔ رہنے دیجئے کہ ہم نے کیا کیا ہے، کسی نے کیا کیا ہے۔ مجھے عالمی سطح پہ یہ بات بتانے دیجئے کہ قرآن کے تو حقوق بہت سے ہیں، یہ نہیں ہے۔ قرآن کا سب سے پہلا حق جو ہے وہ اس پہ ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر عمل کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز چلتی رہتی ہے نا، وہ الماری کے اوپر ادب سے رکھنا ہے، رکھ کے چھوڑنا نہیں ہے، لیکن قرآن کو اوپر رکھنا بھی ضروری ہے، بالکل ہے، اور قرآن پر اچھا خوبصورت جزدان اور کپڑا چڑھانا بھی ضروری ہے، اس کا تقدس، اس کی تعظیم۔ یہ نہیں کہ بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے تو ایک صرف تھیوری ہے، پڑھ کے رکھ دیجئے، آپ عمل کیجئے۔ آپ نے تو اس کو چومنا شروع کر دیا ہے، آپ تو اس کو اوپر سجا کے رکھتے ہیں۔ اللہ، یہ کتاب ہے لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حضور کا معجزہ ہے، یہ نور ہے، اس کی تعظیم، ہر حرف نور ہے، ہر حرف پہ ملائکہ ہیں۔ لیکن اب اس تبلیغ کا کیا ہوا کہ لوگوں نے قرآن پڑھا نیچے رکھ دیا، کوئی تکیہ لگائے ہوئے۔ اللہ معاف کرے، مجھ سے کہا گیا ہے، میں نے بہت چیزیں دیکھی ہیں لیکن یہ منظر اللہ نے مجھے نہیں دکھایا، لیکن لوگ کہتے ہیں جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ حضرت بڑی بڑی جگہوں پر لوگ الماری، چھوٹی الماریاں میں قرآن رکھے ہوئے، اس پر پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ کہ انہوں نے صرف یہ سمجھا ہے کہ قرآن ایک تھیوری کی کتاب ہے اور اس پہ پریکٹیکل ہمیں کرنا ہے، لیکن اس کی تعظیم اللہ وقت۔ میں کہتا ہوں کہ جس نے نہ پڑھا قرآن، پڑھنا ضروری ہے، لیکن جو ان پڑھ مسلمان، کتنے ان پڑھ مسلمان ہیں جو قرآن کا ادب کرتے ہیں، جنہوں نے صرف یہ بھی کہا ہے کہ اس کتاب پہ میرا ایمان ہے، اللہ اس کے ایمان کو قبول کرتا ہے، سبحان اللہ، جس نے پڑھا نہیں ہے۔ اور کتنے ان پڑھ مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کی حرمت پہ اپنی جانیں قربان کر دی ہیں، اور ہم جو تھوڑا کچھ پڑھ لیتے ہیں تو اپنے آپ کو ان پہ فضیلت دیتے ہیں۔ جو پڑھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری، سمجھانا ضروری ہے، لیکن یہ ہر شخص سمجھنے اور سمجھانے کی منزل پہ نہیں ہوگا۔ طالب علم ہوتا، ہر شخص طالب علم نہیں ہوتا، پھر ہر شخص عالم نہیں ہوتا، فقیہ نہیں ہوتا، مدرس نہیں ہوتا، مرشد نہیں ہوتا۔ ہر انسان مسلمان نہیں ہے، ہر مسلمان مومن نہیں ہے، ہر مومن ولی نہیں ہے، اور ہر ولی مرشد نہیں ہے۔ گائیڈنگ لیول پہ آنا تو بہت بڑی بات ہے۔ میں تو یہاں آپ کو ایک نئی طرح سے الجھا کے جیسے ہمارے بزرگوں نے، ہم نے جو تقی و تحریر ہماری نظر سے گزری، یہ دنیا اچھی ہے کہ آخرت اچھی ہے؟ اگر آخرت اچھی ہے تو یہ دنیا کا بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک ناقص چیز اللہ نے پہلے بنا دی، شروع سے آخرت بنا دیتا، شروع سے جنت بنا دیتا، اس بات پر قادر ہے۔ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے، وہ جو امتحان ہے، کہنا آسان ہے، لیکن مجھے بتائیے امتحان کا کمرہ برا تو نہیں ہے نا؟ صحیح۔ اور اس سے پہلے کی تربیت اور سارا سال کا کورس کلاس سے پڑھانا برا تو نہیں ہے، بلکہ اسی کے نتیجے میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ بالکل بالکل۔ مولانا صاحب، فتح کلامی معاف، یہاں پر وقت ہوا ہے، بڑی سبق آموز گفتگو ناظرین جاری، لیکن ایک بریک حائل ہو گیا ہے ہمارے اور آپ کے درمیان، بس ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ دیکھتے رہیے پروگرام فکر نو۔ فکر نو میں خوش آمدید ناظرین۔ آج فکر آخرت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، نوجوان یہاں پہ موجود ہیں، اور آج ہمارے مہمان ہیں مولانا حمزہ علی قادری صاحب۔ ٹیلی فون لائن پر ہم نے ایک معروف شخصیت کو لیا ہے، انشاءاللہ ان سے ہم جانتے ہیں فکر آخرت کے حوالے سے، یونیورسٹی آف کراچی سے ان کا تعلق ہے، آپ انہیں دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت انداز سے گفتگو کرتے ہیں، ڈاکٹر پروفیسر فضل احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے۔ آج نوجوان یہاں پہ موجود ہیں، حمزہ علی قادری صاحب موجود ہیں، اور ہم ماشاءاللہ فکر آخرت، حمزہ علی قادری صاحب کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام، میں بھی سلام بس۔ بالکل بالکل، وعلیکم السلام، سلام کا جواب دے رہے ہیں وہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، فکر آخرت کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ جی جی، بہت عمدہ موضوع ہے۔ بالکل بالکل۔ آپ کے درمیان نوجوانوں کا ایک مجمع رہتا ہے، آپ پڑھاتے بھی ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں آج کے نوجوانوں کو، کہ آج کے نوجوانوں کو فکر آخرت ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بات ہے تربیت کی، تعلیمی اداروں کی بنیادی ذمہ داری ہے تربیت، والدین کی بھی بنیادی ذمہ داری ہے تربیت، بالکل، اور فکر آخرت جو ہے یہ تربیت کا ایک مؤثر ہتھیار اور ذریعہ اور سبب ہے
لیکن آج کل کے ذرائع ابلاغ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا کمپیوٹر ہو یا انٹرنیٹ ہو، یہ ذرائع ایسے آگے ہیں جن سے فکر آخرت کا جو تصور ہے نوجوانوں کے اذہان سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، چونکہ فحاشی اور عریانیت اس قدر فروغ پا رہی ہے جس کی وجہ سے نوجوان دین سے دور، موت سے بے خوف اور فکر آخرت سے بہت ہی کمزور ہوتے ہوئے مجھے نظر آ رہی ہے نوجوان نسل کو۔ اور اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ نوجوانوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کی جائے، تربیت کے لیے فکر آخرت کے تصور کو اجاگر کیا جائے، ان کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا جائے کہ نوجوان یہ جو زندگی ہے یہ عارضی ہے اور فانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے اور جب مرنا ہی ہے تو لہذا آخرت کی تیاری ہمیں کرنی ہے۔ دنیا و مزرعۃ الآخرہ ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لہذا تم جو سمجھ رہے ہو کہ سب کچھ یہی دنیا ہے، یہ تصور در حقیقت جو ہے یہ کافروں کا لادینی عناصر کا تصور ہے۔ لہذا ضرورت اس امر کے نوجوانوں کے ذہن کو پختہ کیا جائے اور تصور آخرت کو ان کے ذہن میں راسخ کیا جائے۔ کون کرے گا ڈاکٹر صاحب یہ کرنے کے لیے بنیادی کردار ادا کرنا ہے اساتذہ کو اور والدین کو اور میڈیا کو۔ صحیح، میڈیا جیسے آپ اس وقت ماشاءاللہ پروگرام کر رہے ہیں، آپ کے اندر ایک احساس ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، اسی طرح جتنے میڈیا والے ہیں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا والے ہیں، سب کے اندر اللہ یہ جذبہ بیدار کر دے، یہ احساس بیدار کر دے تاکہ نوجوانوں کو راہ راست پر ہم لا سکیں۔ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے، بزرگوں کی بھی ذمہ داری ہے، پورا معاشرہ تربیت گاہ بن جائے تو یہ کام آسان ہو جائے گا۔ پھر اس کائنات میں پھول ہی پھول کھلیں گے اور خوشبو آئے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بالکل اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ الیکٹرانک میڈیا ہے یا جو ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز جو آ رہی ہیں، کیا آپ کے خیال میں، کہ میں اگر درست سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کو، کہ یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے آخرت کی تیاری میں، ایسا ہے کیا؟ ہاں، اصل میں دنیا کی زندگی کو ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے، یہ آخرت کی جو فکر ہے، تیاری کی جو فکر ہے، یہ نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں لاقانونیت ہے، فحاشیت ہے، قانون شکنی ہے، خودکش حملے ہیں، خودکشی ہے، چوری ہے، زنا ہے، قتل ہے، جھوٹ، فریب، دغا، یہ سب کچھ آخرت کا تصور کمزور پڑنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح آپ نے فرمایا۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، اور بہت شکریہ، اور ہم دعا کرتے ہیں اور امید بھی کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، بہت خوبصورت انہوں نے گفتگو کی۔ آپ کے خیال میں کیا ایسا ہے کہ یہ الیکٹرانک میڈیا اور یہ جو ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے آخرت کی تیاری میں؟ ایسے فضل والے کلام کے بعد کوئی گنجائش تو نہیں ہے، لیکن میں وہی عام سطح پہ اپنی سطح سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی ہمیں اللہ نے حواس دی ہیں حصول علم کے لیے، تو اس میں نظر کا بڑا دخل ہے۔ صحیح، کیونکہ بچے وہ کم کرتے ہیں جو سنتے ہیں، وہ زیادہ کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں۔ تو الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس کا اثر تو بہت ہے، اور یہ جو پوری دنیا ہے اور جو چیز بھی اللہ نے بنائی ہے اچھی بنائی ہے، ورنہ یہ کہ وہ جو خالق ہے وہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، اور جو کچھ آگ ہو یا پانی ہو، جو کچھ پوری دنیا اچھی بنائی ہے، اس کا استعمال ہے جو اس کے خیر یا شر کو جسے حصول ہوتا ہے۔ تو یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حسن کی امت میں بڑا احسان کیا ہے کہ قیامت سے قریب، اور ضرورت بھی اب تھی ذرائع ابلاغ اس قدر شدید، دنیا کی آبادی کا بڑھ جانا اور مختلف چیزوں کا ایک دوسرے تک پہنچنا۔ یہ اگر آج سے 1000 سال پہلے ہوائی جہاز بنتا تو وہ بیکار سی چیز ہوتی، سفر کی ضرورت تھی۔ تو اسی طرح یہ الیکٹرانک میڈیا اس وقت کی سخت ضرورت ہے، لیکن جو لوگ اس کے ارباب حل و عقد جو ذمہ دار ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو کیا دکھا رہے ہیں، اور عقیدہ آخرت کے بغیر تو کوئی مذہب ہو ہی نہیں سکتا۔ عقیدہ آخرت ہی وہ ایک رہنما ہے، چیز ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں صبر کر پاتے ہیں۔
امام حسین ترتانو جو اس قدر صبر کیا، وہ جانتے تھے کہ یہ کربلا کا میدان ہی آخری میدان نہیں ہے، روز قیامت کا میدان ہے اصل میں، جہاں اس بات کا فیض دنیا کے کسی بھی مسئلے میں آپ اور ہم جو صبر کی طاقت ہم میں پیدا ہوتی ہے وہ عقیدہ آخرت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اچھا میں عالم نہیں ہوں لیکن سمجھ کے بلایا گیا ہوں، تو میں یہی دعا کتنی مشہور ہے، قرآن شریف کچھ حوالہ دینا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پسند کیا جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی اچھائی دے، بھلائی دے، دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ اور آخرت کی بھلائیاں جو ہیں وہ اسی کا ایک نتیجہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سفر سے گزار کر ہمیں سفر سے بعد میں منزل ملتی ہے نا، پہلے ہی وہ پھل پیدا کر دیتا، لیکن اس سے پہلے بیج پیدا کیے اور اس کھیتی کی محنت ہمیں سکھائی، دنیا کا نظام اس سے چل رہا ہے، پھر ہم جب وہ پھل حاصل کرتے ہیں تو ہمیں اس کی لذت کا انداز، اس کی محنت کا انداز لذت ہی الگ ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا، اچھا اب جو کہ آپ ابھی درمیان میں جب بریک تھا تو اسامہ میاں فرما رہے تھے کہ یہ جو امتحان کے کمرے میں تو مسلم اور غیر مسلم ہر انسان اسلام امتحان کے کمرے میں، تو پھر کوئی پاس ہوگا کوئی فیل ہوگا، تو میں نے یس کیا کہ امتحان کے کمرے میں تو ہیں لیکن کسی نے تیاری کی ہے نہیں کی، کسی تیاری نہیں کی، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس پیپر کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، اور امتحان کا پیپر اچانک نہیں بنتا ہے، سارا سال، اور یہاں تو 70 سال کی زندگی کی تربیت اور تعلیم کے بعد امتحان لیا جاتا ہے، تو اس میں جو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا اس حقیقت کو کہ اس کے بعد کی کوئی زندگی ہے، اور بلکہ جب عقل مجبور کر دے سوچنے پہ تو وہ یہ سوچنے لگے کہ مرنے کے بعد پھر دوسری زندگی ہمیں یہیں مل جاتی ہے، اور جس کے اعمال برے ہیں وہ جانور کی شکل میں اٹھتا ہے۔ یہ ایک بڑی آبادی ہے انسانوں کی جو اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ آ جاتا ہے، جی اور دوبارہ جنم لیتا ہے، اور وہ اگر برے عمل کیے ہوں تو مشکل۔ صحیح بالکل یہ اصل میں عقل کی کا وہ تقاضا ہے فطری کے، سوچے کہ کیا۔ اچھا بعض ہیں جو مذہب میں کیا کروں، وقت اتنا کم ہے، علم جو ہے نا، علم اس کا محل تو عقل ہے، جیسے دیکھنے کا محل کی محل آنکھیں ہیں، سننے کان، لیکن جو یہ سارے حواس ہمیں علم کے حصول میں مدد دے کے عقل میں محفوظ کرتے ہیں۔ ان کو جن چیزوں سے بھی علم حاصل ہوتا ہے ہر انسان کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی انتہا وہاں ہو جاتی ہے جہاں ہماری عقل کی انتہا ہوتی ہے، اور وہ غیب ہے جو ہم سے غیب میں، وہاں آغاز ہوتا ہے الہامی علم کا جو نبیوں کے ذریعے ملتے ہیں۔ یہ لوگ جو دوسرے جنم کے اور عقائد جن کے خراب ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ نبوت پہ یقین نہیں رکھتے، وہ پروفیسی کو نہیں مانتے، وہ یہ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان کمرہ بھی نہیں، اسکول پہلے بنایا، پھر ایک ٹیچرز بھیجے ہیں اور کورس بھیجا ہے، انہوں نے پڑھایا ہے، لکھایا ہے، سمجھایا ہے، اس کے بعد امتحان لیا ہے۔ اچھا پھر ایک بات اور ہوئی کہ سیل رواں جو وقت کا گزرتا رہا تو بعض لوگ جو جن کے نبی اسلام تشریف لائے ان کی تعلیمات میں انہوں نے وہ کر دی۔ ایک ایسا طبقہ ہے کہ آخرت کو مانتا ہے لیکن اس کا عجیب تصور یہ ہے کہ ہر بچہ گنہگار پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ جو ہے وہ گنہگار ہے، مرتا ہے تو اسے نجات ملتی ہے، لیکن اسلام اللہ اکبر تمام ادیان حق کا جو نچوڑ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دائی ہیں، سب سے بڑے رسول ہیں، سیرت پاک سے بھی سمجھا دیا اور بتا دیا کہ ہر بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد جیسے اس کے عمل ہوں گے اس کے ویسے ہی نتائج ہوں گے۔ تو عقیدہ آخرت مذہب کی بنیاد ہے، اور مجھے اندازہ ہے آپ کی بے چینی کا بھی، لیکن قرآن شریف کی 2-3 آیات شروع کی بالکل، الف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اللہ کتاب پہ ایمان لاؤ، رسول پہ ایمان لاؤ، اور آخرت پہ یقین رکھو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین یہ سبق آموز گفتگو جاری ہے، انشاءاللہ اس بریک کے بعد سوالات بھی شامل کریں گے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ناظرین، فکر نو میں آج فکر آخرت کے حوالے سے ہم بہت ہی سبق آموز گفتگو کر رہے ہیں، اور مولانا حمزہ علی قادری صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ ایک پیکج ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو دکھایا تھا، آئیے اب نیگیٹو کیا کمنٹس ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ مولانا صاحب، یہ جو ہماری جوانی کی عمر ہے، یہ اس کے اندر نماز قرآن پڑھنا بے شک یہ ہمارے مذہب کا ایک بہترین فیکٹر ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، لیکن جوانی میں کوئی اس کا میرے نزدیک تو نہیں ہے، اینڈ میں بڑھاپے میں پڑھ لیں گے جب داڑھی واڑی رکھ لیں گے۔ ابھی لائف انجوائے کرنے کی ہے۔ آخرت اس لحاظ سے اگر ہم
بڑھاپے میں کریں یا پھر اولڈ ایج میں کریں تو اچھا رہے گا. اگر ہم ابھی سے فکر آخرت کرنے لگیں تو ہمیں کمانا بھی ہوگا, گھر والوں کا خرچہ بھی دیکھنا ہے, اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. ہمیں یونیورسٹیز میں ایڈمیشن چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ